کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پہچان کی بات ہو رہی ہے تو اب ذرا یہ حدیث قدسی دیکھیے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میری پہچان ہو۔ تو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو انسان کا یہ سوال صدیوں سے اس کی اپنی ذات میں اسے تلاش کر رہا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ تو جھانک دل میں کہ تو وہ ہے جو سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ تو میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں کہ میں کون ہوں کیا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت لطیف اور گہرے راز پہ بات ہونے جا رہی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پہچان کی بات ہو رہی ہے تو اب ذرا یہ حدیث قدسی دیکھیے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میری پہچان ہو۔ تو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو انسان کا یہ سوال صدیوں سے اس کی اپنی ذات میں اسے تلاش کر رہا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ تو جھانک دل میں کہ تو وہ ہے جو سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ تو میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں کہ میں کون ہوں کیا ہوں۔ تو جان لے اے انسان اس مقام پہ کہ تو بندہ ہے، اور جو پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہوں، جو چھپا ہوا خزانہ تھا وہ تیرا رب ہے، وہ رب کائنات ہے۔ میں اس کے خیال کی، اس کے سوال کی ایک پرچھائی ہوں اور وہ اصل حقیقت ہے، اور جب تک خیال حقیقت میں داخل نہ ہوگا تو وہ خیال ہی رہ جائے گا، بقا نہیں پائے گا۔ عبادت اسے کہتے ہیں کہ جو محو کر دے اور اس محویت میں بندے کو ذرے ذرے میں نور ذات کا جلوہ نظر آنے لگے، اور وہم یا شک تب پیدا ہوتا ہے جب اپنی ہستی کو ذات سے جدا جاننا۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو جس نے اپنی ہستی کو اپنی ہی ذات سے جدا سمجھا تو اس نے خود کو ہی نہ پہچانا، اور جو حق کو تسلیم کر لے وہی آزاد ہے، نہ کہ وہ جو دنیا کے باطل جال میں گرفتار ہو جائے۔ جس نے حق کو جان لیا اس کو پہچان لیا کہ دنیا دل میں جگہ دینے کے قابل نہیں، دل لگانے کا مقام نہیں، بلکہ دنیا کی حقیقت کو یوں سمجھو کہ کوئی خواب میں خواب دیکھ رہا ہے، یا کہ جیسے سراب میں آب دیکھ رہا ہے۔
مگر چھونے پہ معلوم ہوتا ہے کہ صحرا میں دور سے دیکھنے پہ جسے پانی سمجھتا رہا وہ تو ریت نکلی، جس کی جانب سفر کرتا رہا دوڑتا رہا وہ تو سراب تھی، فریب تھی۔ دنیا کی حقیقت انسان پہ اس وقت ہی کھلتی ہے جب وہ اپنا تعلق اپنے پروردگار سے جوڑتا ہے، اور جیسے ہی اس تعلق کی طرف اس کا رجوع ہونے لگتا ہے، ایک ایک کر کے دنیا کی حقیقت سامنے آنے لگتی ہے، کیونکہ رب نور ہے، روشنی ہے۔ جب انسان پہ وہ روشنی پڑتی ہے، جب وہ انسان کے قلب میں داخل ہوتی ہے تو اندھیرے دور ہونے لگتے ہیں۔ یہ اندھیرا، یہ اجالا تمہارے اندر ہی موجود ہے۔ جب تک دنیا سے لگاؤ رہتا ہے تب تک دماغ اندھیرے میں رہتا ہے، دھوکے میں رہتا ہے، فریب میں رہتا ہے، اور جیسے ہی دل کا رجوع اپنے رب کی جانب ہوا تو یہ اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، راستے واضح ہونے لگتے ہیں۔ عشق حقیقی یعنی عاشق صادق ذات حق میں ایسے وصل ہو جاتا ہے جیسے کہ قطرہ دریا میں گم ہو جاتا ہے اور پھر اس کا نشان نہیں ملتا، کیونکہ وہ قطرہ دریا سے مل کر دریا بن جاتا ہے۔ جبکہ جن لوگوں کا اعتقاد باطل دنیا پر یعنی جسم پر جم جاتا ہے وہ اس وجود کو ہی ہستی مان لیتے ہیں اور خطا کھا بیٹھتے ہیں اپنی ہی سوچ کے ہاتھوں۔ حقیقت میں دوزخ کیا ہے؟ یہی جسم انسانی جو کہ ظاہر پرست ہے، جو ظاہر ہی کی پوجا کرتا ہے، جس کی نظر اپنے جسم پر ہی ہو، جبکہ حقیقت پرست باطن پرست وہ ہے جس کی نظر تمام موجودات پہ ہو، یعنی جو تمام عالم کل کو اپنا جسم سمجھ کر اس سے ویسا ہی سلوک رکھے جیسا کوئی ایک ظاہر پرست فقط اپنے جسم کے لیے سوچتا ہے۔ تو جب انسان باطن پرست ہو جائے، اس کی سوچ حقیقت کو سمجھنے لگے تو اسے کوئی خوف نہیں رہتا، اور وہ پیدائش اور فنا کی حقیقت بھی جان لیتا ہے، کیونکہ اسے دل سے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ عالم سراب کا سا دھوکہ ہے۔ ذرا سوچنا کہ اگر دنیا دھوکے کا ہی گھر ہے تو یہاں کی پیدائش اور موت بھی تو اسی دھوکے کا سامان کا ہی حصہ ہے۔ بات ذرا مشکل ہو گئی تو آسان الفاظ میں بات یہ ہے کہ رب کی ذات کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یعنی ذات ہی ذات ہے، ما سوا اس کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہر شے فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ جو ارد گرد نظر آتا ہے وہی سراب ہے کہ جب اس کے قریب پہنچ کر اسے چھونا چاہا تو وہ سراب نکلا، محض سایہ نکلا، کیونکہ حقیقت تو صرف رب کی ذات ہے، وہی جان کی حقیقت ہے، جس کی جان سے سب کو جان ملی۔ ذرا ایک مثال کو سمجھنا کہ اہمیت جسم کی ہوتی ہے یا جسم کے سائے کی۔ کہنے کو تو تمہارے جسم کا سایہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، یہ پرچھائی جو جسم سے ہی ظاہر ہوتی ہے اور جو تیز روشنی یا سورج کی روشنی میں نظر آتی ہے، بڑھتی ڈھلتی ہے، مگر حقیقت جسم کی ہے، سائے کی نہیں، کیونکہ جسم کی طرح سایہ چھوا نہیں جا سکتا۔ آئینے سے باہر موجود جسم جو وجود رکھتا ہے بھلے آئینے میں نظر آتا ہے مگر وہ اس کی پرچھائی ہی ہے، سایہ ہے جسے آئینے میں نظر آنے کے باوجود الگ سے چھوا نہیں جا سکتا۔ اس کو چھونے کے لیے تمہیں اپنے جسم کو ہی چھونا پڑتا ہے، جس طرح خود کو پہچاننے کے لیے رب کو پہچاننا یا رب کو پہچاننے کے لیے خود کو پہچاننا ضروری ہے۔ تو جس طرح تمہارا جسم ایک جگہ موجود ہوتا ہے مگر تمہارے خیال ایک ہی وقت میں کہاں کہاں چکر لگا رہے ہوتے ہیں، تمہارے خیال کے سائے کائنات میں جگہ جگہ گھوم رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح رب کی سوچ کے سائے، رب کے خیال کی پرچھائیاں ہم اور اس کی مخلوقات ہیں جو کائنات میں جگہ جگہ موجود ہیں، مگر اصل وجود حقیقی ایک ہے، واحد ہے، احد ہے۔ تو جس کے اندر تم موجود ہو اسے اپنے اندر ہی تلاش کر سکتے ہو، کیونکہ وہ باہر کہیں نہیں، کیونکہ باہر تو سائے ہی سائے ہیں، پرچھائیاں ہی پرچھائیاں ہیں، حقیقت صرف تمہارے اندر موجود ہے۔
تو خیال کو جان جس نے دی، تو خیال کو جان جس نے دی، اپنی روح میں سے پھونکا تو خیال اگر گر جائے، یعنی جسم اگر ختم ہو جائے تو جان کا زوال یا نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ جان خیال سے الگ ہے۔ جس نے خیال کو تصور دے دیا، تصویر بنا کر دکھا دیا، مگر تصویر تو تصویر ہی ہوتی ہے، وہ اصل وجود نہیں ہوتی، بس پرچھائی ہوتی ہے۔ خیال ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح خواب میں خواب دیکھنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک خیال کا وجود ہے، جو وجود میں آ کر خیال دیکھ رہا ہے۔ تو جس نے اپنی ذات کو پہچانا، اس نے یقیناً اپنے رب کو پہچانا۔ انشاءاللہ اس سے آگے مزید بات ہوگی، مزید راز بھی کھلیں گے، تو تب تک کے لیے سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔